بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يخشى الله من عباده العلماء. جہاں کہیں جانا ہوا توجہ دلائی بعضوں نے فوراً اصلاح کی. اچھا، اور بعضوں نے پوچھا یہ وجہ بتاؤ یہ تبدیلی کیوں ہوئی. ایک اچھی مسجد تھی، جیسے ماشاءاللہ یہاں کی مسجد یہاں کی جو مسجدیں ہوتی ہیں کیا کہنا، یہاں تو اچھا اور جگہ بھی رحل گنا ملتی ہے. وہ 150-200 روپے کی رحل تھی اس وقت وہاں. اچھا، یہ مسجد میں 20 پنکھے لگے ہوئے ہیں اور جو فرش مسجد میں بچھا ہوا ہے یہ بھی کوئی سستا مل گیا تھا نہیں. اور جہاں چٹائیاں ہوتی ہے آپ کے یہ نرم گدے اور یہ ساری چیزیں جس میں اپنے جسم کو راحت اور آرام ملے، وہاں تو سستا کو نہیں دیکھتے. وہاں ہیٹر بھی ہے، ساری چیزیں بھی ہیں، سارے کام بھی ہیں. اور جہاں دین کا معاملہ آ جائے وہاں یہ بات دیکھتے ہو یہ کیا چیز ہے کہ تو دنیا میں اتنا چست ہے، دین میں کیوں آخر اتنا سست ہے. خواجہ صاحب کا شعر ہے، وہ اگر وقت سحر قصد شکار رات بھر رہتا ہے تو اس کو انتظار، اور آنکھ کھل جاتی ہے خود بار بار، اور نماز فجر کا پڑھنا ہے بار. فجر کی نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی، ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے دوستوں کو پہنچانے کے لیے، روانہ کرنے کے لیے. اسی لیے نفع دنیا کا جو سن لے نام بھی، سہل ہو مشکل سے مشکل کام بھی، اس پہ راحت بھی فدا آرام بھی، روز و شب دھن اس کی صبح و شام بھی. ہے کہ تو دنیا میں اتنا چست ہے. یہ ساری چہل پہل شہر دکانیں ہے، تجارتی کی تو خاطر ہے، نفع کی تو خاطر ہے، جان کی بازی لگا رکھی ہے اس پیسے کی خاطر. میں کہا کرتا ہوں ہوائی جہاز کے خدام سے سبق لو، جان کی بازی لگا رکھی ہے پیسوں کی خاطر. ہر پرواز میں خطرہ ہوتا ہے دعا پڑھ لیتے ہیں. سونے کی جو دعا ہے وہ تو سونے کے وقت میں بتائی گئی، لیکن ہوائی جہاز کے سفر میں تو خاص طور سے کیا پتا ہے سونے کی دعا جو بتائی گئی ہے. 2 مرتبہ ہم کو تذکیر ہوتی ہے، اس سو قاعدے سے سو، ہر کام بڑھیا کرو، مکان بڑھیا، دکان بڑھیا، اور 2 کان بھی بڑھیا ہونے چاہیے، ورنہ دین کی باتیں کیسے سنیں گے. اور نان بھی بڑھیا، پان بھی بڑھیا، اور اذان مسجد کی اور تلاوت قرآن پاک اپنی یہ بڑھیا ہو کہ نہیں. میرے عزیز و دوستو، صرف توجہ دلانے کے لیے کہتا ہوں آپس میں ذرا دور کر لو، جس سے بہت بے تکلفی ہو، اور جو امام صاحب ہوں یا کسی سے کہ ہماری ذرا اذان سن لیجیے. کب پتا چلے گا کہ اذان میں ہمارا کیا حال ہے. جہاں صحیح اذانیں ہوتی ہیں وہاں والوں کا حال بتاتا ہوں میں، اور جہاں مسجدی میں اذان صحیح نہیں ہے وہاں کیسے، وہاں کی اذان کا حال کیا ہوگا میرے عزیز دوستوں. یہ تو سب اسی لیے ایک معمول ہمارے یہاں مقرر کیا گیا ہے، اور الحمدللہ تو بزرگوں کی تعلیمات کی برکت ہے. جو مہمان آتے ہیں اور کام تو ہیں بھی تم چلے اعلان کرتے ہیں، یہ ذرا اپنے اذان جو تشریف لائے ہوئے علماء کرام باہر کے لوگ بھی آتے ہیں اذانیں صحیح کرنے، اقامت صحیح کرنے. ناظر جی، حافظ جی، ابھی قریب زمانہ تھا تو میں معلومات کرتا رہتا ہوں کہ بھئی ناظر جی کتنے ہیں. ناظر جی جو 3 ہیں، 3 حضرات ہیں جو کئی مدرس تھے یا مدرس ہی چاہتے ہیں، محمد لوگوں میں ایسے حفاظ بھی تو 3 تو ناظر جی تھے، 6 حافظ جی، 9 علماء کرام. اور 9 علماء کرام جو بڑے مدارس ہندوستان میں بڑے مدارس شمار ہوتے ہیں. یو پی کا ذکر کر رہا ہوں، وہاں کے فادر ہیں. کیا بات ہے، وہاں کے بعد کہ وہاں اذان نہیں سکھائی جاتی، پڑھتے ہیں وہ مختلف جگہوں میں، پھر
حدیث شریف پڑھنے کے لیے وہ بڑے مدارس سے پہنچ گئے، وہ لکھنؤ پہنچ گئے، ندوہ کے طلبا مراد آباد کے اور سہارنپور کے، دارالعلوم دیوبند کے اور جلال آباد کے، اور کون مدرسہ رہ گیا، اور دلی کی بھی مدارس کے ان کے علماء اور فضلاء، یہ تو ان کی خوبی ہے۔ عمریں ہو گئی، بالوں میں سفیدی آ رہی ہے، لیکن احساس ہوا کہ ارے آسان سنت کی موافق نہیں ہماری ہوگی، اقامت نہیں تو یہ چنی شیخ گدائے کو بکو اس قامت لا باری فتح، تو وہ سناتے ہیں۔ جتنے وہ مہمان آئے تو اتنے وہ رہتے ہیں، 15-20 تو لوگ رہتے ہی ہیں، مہمان آتے رہتے ہیں، علماء جو ہوتے ہیں علماء کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ آج تک کوئی عالم مستثنا نہیں ہوا کہ اس نے اذان اس کی صحیح نکلی۔